أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ جہاد کے لیے بار بار ترغیب دی جا رہی ہے۔ پہلی ترغیب یہ دی گئی کہ شر و فساد برپا کرنے والے اور فتنہ انگیز عناصر کے خلاف کیا کرو؟ جہاد کرو، کیونکہ اگر ایسے شریر لوگوں سے جہاد نہ کرو گے تو یہ بھی اتباع شیطان میں داخل ہے۔ پھر دوسری ترغیب یہ دی گئی کہ جہاد کے ذریعے کیا کرو؟ اللہ کی رضا حاصل کرو۔ یہاں سے تیسری ترغیب دی جا رہی ہے کہ اسلام میں پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ، کہ مکمل طور پر جو اسلام کے سارے احکام ہیں ان کو مانو۔ ایسا نہ ہو کہ بعض کو مان لو اور بعض کو نہ مانو۔ تو اس میں سے ایک حکم جہاد ہے جو بے شک مشکل ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے، اس کو بھی تم نے پورے طریقے سے ادا کرنا ہے۔ اس کے شان نزول اور ربط کے اندر تفسیر معارف القرآن میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ تورات اور انجیل مقدس کو ماننے والے تھے، وہ جب اسلام میں داخل ہوئے تو ان میں سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہود کے بڑے عالم تھے، تو ان کے مذہب کے مطابق ہفتے کے دن کو کیا ہے؟ عظیم سمجھا جاتا تھا، اور اونٹ کا گوشت کیا تھا؟ حرام تھا۔ اب ان کا یہ خیال ہوا کہ شریعت موسوی میں ہفتہ کی تعظیم واجب ہے اور شریعت محمدی میں اس کی بے تعظیمی واجب نہیں۔ اس طرح شریعت موسویہ میں اونٹ کا گوشت تو حرام ہے، لیکن شریعت محمدیہ میں اس کا کھانا فرض بھی نہیں ہے۔ تو چلو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہفتے کی تعظیم کو بدستور قائم رکھتے ہیں اور اونٹ کا گوشت حلال سمجھتے ہوئے اس کا کھانا کیا ہے؟ چھوڑ دیں گے، تاکہ دونوں شریعتوں پر عمل ہو جائے۔ تو یہاں سے اس کی تردید کی کہ شریعت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام منسوخ ہو چکی ہیں۔ اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت ملی ہے وہ قیامت تک کے لیے کیا ہے؟ مکمل ہے، اور یہی دین ہے۔ اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اس شریعت نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کو حرام سمجھنا ہے، جو اس نے حلال قرار دی ہے ان کو حلال سمجھنا ہے، اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے، اور جس دن کی تعظیم اسلام نے سکھائی ہے ان دنوں کو عظیم سمجھنا ہے۔ لہٰذا دین میں پورے کے پورا داخل ہونا ہے۔ کچھ عمل چھوڑ دیں اور کچھ اعمال کریں تو اس اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ فی السلم اسلام میں، کافتاً پورے طور پر۔ السلم اس کے دو معنی ہیں۔ پہلے نمبر پر اس کا یہ معنی لکھا ہے علماء کرام نے کہ سلم کا معنی استسلام اور اطاعت کلی کے ہیں، یعنی تم سارے کے سارے مکمل طور پر اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، کوئی بھی اس کی اطاعت سے باہر نہ رہے۔ یعنی استسلم اللہ و اطیعوا کافۃ لا یخرج احد منکم عن طاعتہ، کہ پورے تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جاؤ اور اس کی اطاعت کرو، سارے کے سارے، کوئی ایک بھی تم میں سے اس کی اطاعت سے باہر نہ ہو۔ یا اس کا معنی امن اور صلح کے ہیں، اور امن اور صلح والا مذہب جو ہے وہ دین اسلام ہے، اور جمہور مفسرین کرام نے یہاں پر اسلام کا ہی معنی کیا ہے کہ یہ جو اسلام امن والا مذہب ہے، صلح والا مذہب ہے، تو اس کے اندر قائم رہو، اس پر پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ، کہ اسی کے اندر کیا ہے؟ ساری دنیا کا کیا ہے؟ اسی کے مطابق کیا ہے؟ جوڑ ہو سکتا ہے کہ اسی کے اندر صلح ہے اور اسی کے مطابق کیا ہے؟ امن قائم ہوگا۔ آگے کافتن کا جو لفظ ہے یہ جمیعاً اور عام متن کے معنی کے اندر ہے، اور یہ حال واقع ہو رہا ہے۔ آگے اس کا ذوالحال، اس میں دو احتمال ہیں۔ پہلا یہ احتمال ہے کہ ادخلو کی جو واو ضمیر جمع مذکر حاضر ہے اس سے یہ حال ہو، تو اس صورت میں یہ ترجمہ ہوگا کہ تم سب پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، کہ تمہارا ہر عضو جو ہے وہ اسلام کے مطابق کیا ہے؟ اس کا پابند ہو اور اس کی کیا ہو؟ مطیع ہو۔ سب دائرہ اسلام اور اطاعت الہیہ کے اندر کیا ہو جاؤ؟ داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ ہاتھ پاؤں تو احکام اسلامیہ بجا لا رہے ہوں مگر تمہارا دل اور دماغ اس پر
مطمئن نہ ہو تو تمہارے احکام اور تمہارے اعمال اور تمہارے دل کا یقین یہ سارے کا سارا کیا ہو؟ اسلام پر مطمئن ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ سلم اسلام لفظ جو ہے یہ اس سے کیا ہو؟ حال ہو۔ تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ تم داخل ہو جاؤ مکمل اور پورے اسلام میں، یعنی ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد احکام کو تو قبول کرو اور بعض میں پس و پیش رہے۔ اور چونکہ اسلام نام ہے اس مکمل نظام حیات کا جو قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے، چاہے اس کا تعلق عقائد و عبادات سے ہو، معاملات اور معاشرت سے ہو، حکومت و سیاست سے ہو یا تجارت و صنعت سے ہو، تو اسلام نے جو مکمل نظام حیات تمہیں ان سارے احکام اور معاملات کے اندر دیے ہیں اس کے مطابق تم نے چلنا ہے۔ یعنی جس طرح نماز روزہ تم نے اللہ تعالیٰ کے حکم اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر پورے کرنے ہیں، تو اسی طرح باقی معاملات بھی سنت کے مطابق تم نے پورے کرنے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور نہ تم اتباع کرو شیطان کے قدموں کی، شیطان کے پیچھے اب نہیں چلنا ہے۔ اب شیطان تمہیں کیا کرے گا؟ کچھ باتیں تمہارے دل میں ڈالے گا کہ ان پر عمل کرو یہ بہت اچھی ہیں، ان پر عمل کرو یہ بہت اچھی ہیں۔ تو شریعت کے جو احکام ہیں ان میں غلو اور افراط بھی اگر ہو جائے تو یہ بھی شریعت نے اس کو بھی کیا ہے؟ منع کیا ہے کہ پہلے جو مخلص لوگ تھے ان کی تو مدح اسلام نے بیان کی ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں کیا ہے؟ بیچ دیا۔ اب اس جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے اس اخلاص میں غلطی نہ ہو کہ غلو اور افراط اس سے کیا ہو؟ یہ پاک ہو۔ تو یہ قصد تو اس بندے کا کیا ہوتا ہے کہ زیادہ اطاعت کرے، مگر وہ اطاعت بنظر غائر حد شریعت اور سنت سے متجاوز ہوتی ہے۔ تو جب یہ شریعت سے متجاوز ہو گئی تو اس کو بدعت کہتے ہیں، یعنی اتنا کام تم نے کرنا ہے جتنے کہ تم کیا ہو؟ مکلف ہو، یعنی تم نے اس کے اندر غلو نہیں کرنا۔ اور غلو جب کرو گے تو شیطان کا اس میں دخل ہو جائے گا، تو شیطان کے پیچھے بالکل تم لوگوں نے نہیں چلنا۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یہ زجر اور تخویف ہے اور چوتھی ترغیب ہے، یعنی جب دلائل واضح تمہارے پاس آ چکے ہیں اور دین اسلام کی صداقت اور حقانیت تم پر واضح ہو چکی ہے، تو اب اگر اس کے باوجود بھی معاذ اللہ تم پھسل گئے اور ڈگمگا گئے، یعنی اسلام کے بعض احکام پر عمل نہ کیا، یعنی بڑے جو احکام ہیں تو مشکل احکام ہیں ان کو تم نے چھوڑ دیا، جہاد وغیرہ، تو سن لو اللہ تعالیٰ زبردست اور صاحب حکمت ہے، تو اسے پھر سزا دینے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا، اور بتقاضۂ حکمت جو سزا دینا چاہے اس سے وہ کوئی پھر بچ نہیں سکتا۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر تم پھسل گئے اس کے بعد کہ آ گئے تمہارے پاس واضح دلائل، فَاعْلَمُوا، تو جان لو بے شک اللہ کی ذات عزیز زبردست ہے، غالب ہے، حکیم حکمت والی ہے کہ اس کے سارے کام حکمت والے حکمت سے خالی نہیں ہے، اور وہ غالب ہے کہ جب تمہیں پکڑے گا تو اس سے پھر تمہیں کوئی چھڑا نہ سکے گا۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ یہ جہاد کی ترغیب ہے چوتھی دفعہ کہ اگر خدا تعالیٰ کے حکم سے منہ موڑو گے تو سخت سزا ملے گی۔ بنی اسرائیل کا حال دیکھ لو کہ انہوں نے نافرمانیاں کی ہیں تو ان کا کیا حشر ہوا ہے۔ وہ شریر لوگ جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہر وقت شرارتوں میں مصروف رہتے ہیں اور جن کی شرارت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اب وہ قیامت سے پہلے شر و فساد سے باز نہیں آئیں گے، تو ان سے تم جہاد کیوں نہیں کرتے ہو؟